نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی صورتوں کی خلاصہ سیریز کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اور ہم مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مدنی صورت ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، قطع نظر اس بات سے کہ ان کا نزول مکے میں ہوا ہو یا مدینے میں ہوا ہو۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد صورتوں کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ نصر جو کہ 10 ہجری کے اندر آخر میں جا کر نازل ہوئی، اور یہ مدنی دور تھا، لیکن اس صورت کو مدنی قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ تھی، عام نہ تھی۔ اس صورت کے ساتھ جو اور صورتیں نازل ہوئیں، اس میں قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سورہ علق، پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل بھی اسی ہی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس جیسی صورت نہ قرآن مجید کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ تورات کے اندر ہے، اور نہ انجیل کے اندر ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اس کو وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ صورت ہر نماز کے لیے ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ یہ صورت ایک دعا کی شکل میں جو ایک بندہ مومن اپنے رب سے کرتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست کرتا ہے۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو پہلا پیراگراف ہے جو کہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 4 آیات کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے سورہ فاتحہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ مشترک اس سینس میں کہ پہلی 4 آیات دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی حمد و ثنا کے لیے ہیں۔ چوتھی آیات دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان مشترک ہے، اور آخری 3 آیات بندے کے حوالے سے ہیں۔ تو پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دوسرا پیراگراف، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں وہ اصل دعا ہے جو بندہ مومن اپنے رب سے کرتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مانگتا ہے۔ یہ ایک جامع دعا ہے، اور 7ویں آیت کے اندر اس دعا کی وضاحت ہے کہ دراصل مجھے وہ راستہ دکھا، وہ صراط مستقیم دکھا جس پر تو نے انعام کیا، اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اور پھر ان قوموں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب میں گرفتار ہوئی، جیسے کہ یہود، کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترے اور اپنا ایک راستہ اختیار کیا۔ اور پھر یہ کہ ظالم کا راستہ بھی نہیں، جیسے کہ عیسائی، کہ ان کو اللہ کی طرف جانا تو تھا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ کی طرف پہنچا کیسے جائے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید عطا کرتا ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اپنا تعلق کو قرآن مجید سے جوڑ لو، تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جائے گی۔ اس طرح دراصل سورہ فاتحہ مسلسل ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں ہر نماز میں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم عطا کر،
اور اس صراط مستقیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کی طرف پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس مطابق اپنے عمل کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، تاکہ وہ صراط مستقیم پر آئے اور پھر اس پر قائم رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔